ایک قطرے کو گھڑی بھر میں سمندر دیکھ کر، رشک نبیوں کو بھی ہے حر کا مقدر دیکھ کر۔ کیوں نہ ملتا حر کو دامان حسین ابن علی، ہاتھ پھیلائے تھے اس نے بھی تو چادر دیکھ کر۔ رات بھر سویا نہیں، بے چین تھا بیدار تھا، سو گیا خاک شفا کا نرم بستر دیکھ کر۔ مل گیا رومال زہرا زانوے شبیر بھی، بیک شہ نے حر کو دی ظرف گداگر دیکھ کر۔ صبح عاشور جب آیا حر جھکائے اپنا سر، صبح عاشور جب آیا حر جھکائے اپنا سر، سب خطائیں بخش دیں شہ نے جھکا سر دیکھ کر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کے سامنے اپنی غربت اور مظلومیت کو بیان فرمایا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے چیخ کر کہا، ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہمارے استغاثہ پر لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و دفاع کرنے والا؟ حر بن ریائی نے امام علیہ السلام کے استغاثہ کو سنا تو وہ پانی پانی ہو گیا اور اس کا مقدر جاگ اٹھا۔ وہ عمر سعد کے پاس آیا اور اس نے کہا، کیا تو اس شخص یعنی امام حسین علیہ السلام سے جنگ لڑے گا؟ عمر سعد نے کہا، خدا کی قسم جنگ تو کیا، سر اڑائے جائیں گے اور ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ حر عمر سعد کے پاس سے اٹھا اور سیدھا اپنے لشکر کے پاس آیا۔ حر کا پورا بدن لرز رہا تھا، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ مہاجر نامی یزیدی سپاہی نے حر سے کہا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ خدا کی قسم میں نے آج تک کسی بھی جنگ میں تیری ایسی حالت نہیں دیکھی، تجھ پر کیسی کپ کپی طاری ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوفے کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں فقط تیرا نام لوں گا۔ یہ خوف و وحشت کیسی ہے جو تیرے اعصاب پر سوار ہے؟ حر نے اسے اس طرح جواب دیا، خدا کی قسم اس وقت میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں اور میں جنت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں، اگرچہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور پھر میرے بدن خاکی کو جلا دیا جائے۔ اس کے بعد حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کاروان حسینی کی طرف چل دیا، جبکہ اس کے ہاتھ پسے پشت تھے، اور پھر اس نے کہا، اے خدا، میں تجھ سے توبہ کی التجا کرتا ہوں، بس تو میری توبہ کو شرف قبولیت بخش کے میں نے تیرے اولیاء اور تیرے نبی کی بیٹی کی اولاد کو ڈرایا ہے۔ پھر حر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ رسول خدا کے لخت جگر، میری جان آپ پر قربان، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو پلٹنے سے منع کیا اور یوں آپ کو اس دشت و بیابان میں میسور ہونے پر مجبور کیا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کی فرمائش پر عمل نہ کریں گے اور آپ کو اس قدر تکالیف پہنچائیں گے۔ میں نے جو کچھ کیا اس پر پشیمان ہوں اور بارگاہ الہی میں خلوص دل سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا مولا میری توبہ کی قبولیت کے لیے کوئی گنجائش نکل آئے گی؟ امام عالی مقام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، گھوڑے سے اتر کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ حر نے عرض کیا، مولا میں گھوڑے پر سوار رہنا پیدل ہونے سے بہتر سمجھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت دشمن پر دعویٰ بول دوں، پیادہ ہونے سے جنگ میں تاخیر ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے آپ علیہ السلام کا راستہ روکا، اور اب مجھے اجازت دیں کہ میں وہی پہلا شخص ہوں جو آپ علیہ السلام کے سامنے شہید ہو جاؤں، تاکہ میں روز قیامت آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو اجازت مرحمت فرمائی۔ حر میدان کارزار میں اترا اور اس نے بڑی دلیری کے ساتھ جنگ لڑی۔ آپ نے دشمن کے بڑے بڑے بہادروں اور جنگ و جدل کے ماہر دلیروں کو واصل جہنم کیا۔ حسینی سپاہی پوری پامردی کے ساتھ یزیدیوں کے ساتھ برسر پیکار رہا تھا۔ آنکھ شہادت کے عہدہ عظیمہ پر فائز المرام ہوا۔ حسینی سپاہی کا خون سے گلتان پہ کر جب امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آیا، امام عالی مقام نے اپنے دست مبارک سے حر کے چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا، تو حر ہے جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔